اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مال کے تعلق سے ایک اہم بات فرمائی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجیے۔ وآت ذا القربى حقه، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور پھر کہا ولا تبذر تبذیرا، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ یہاں پر اس آیت میں فضول خرچی کے نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ مزید اگلی آیت میں پھر اسی بات کو اور تاکید کے ساتھ اور فضول خرچی کی اور برائی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے لوگ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہوں میں دولت کی کس طرح بے اعتدالی کے ساتھ فضول خرچی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شادیوں میں ایک کارڈ کی مثال لے لیجئے۔ شادیوں میں مہنگے مہنگے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں اور انہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ایک کارڈ 50 روپے کا، بہت معمولی درجے کا 50 روپے کا کارڈ۔ اگر آپ 500 کارڈ چھپواتے ہیں تو 25,000 روپے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہت معمولی درجے کا کارڈ ہوتا ہے جو 50 روپے کا ہوتا ہے، ورنہ 100 روپے کا کارڈ چھپتا ہے، اور اسی طریقے سے 200 روپے کے کارڈ چھپتے ہیں۔ اگر آپ فرض کیجئے کہ 200 روپے کا ایک کارڈ ہے اور آپ محض 500 کارڈ چھپواتے ہیں تو 1,00,000 روپے ہو گیا۔ 1,00,000 روپے کا ایک کارڈ تقسیم ہوتا ہے۔ اور پھر اس پر لطف کی بات یہ ہے کہ آپ جس کو کارڈ دیتے ہیں وہ کارڈ پڑھنے سے پہلے، جبکہ آپ اس کو کارڈ دے رہے ہیں، وہ کارڈ پڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ کس تاریخ کو شادی ہے یا کس تاریخ کو ولیمہ ہے، کب آنا ہے، جبکہ کارڈ میں ہر چیز مینشن ہے۔ پتہ ہی چلا اس کا استعمال بیکار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کوئی تقریب رکھی ہے، کوئی ایونٹ رکھا ہے، تو اس کے اطلاع دینے کا مہذب طریقہ ہے وہ کارڈ دینا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ مہنگے مہنگے کارڈ تقسیم کروائیں، مہنگے مہنگے کارڈ چھپوائیں؟ آپ ایک صفحے کا ایک کارڈ جس کا ورق اچھا ہو، جس کی روشنائی اچھی ہو، آپ ایک چھپوا لیجئے، اور اس پر جو آپ کا شیڈول ہے وہ درج کر دیجئے اور دے دیجئے۔ گویا کہ ایک اطلاع ہوتی ہے، جس طرح آپ کسی کو اطلاع دیتے ہیں، جس طرح آپ لفافے میں بند کر کے کسی کو خط دیتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 2, 4, 5 روپے کا ایک لفافہ لیں، اچھا سا لفافہ لیں، ہم کہتے ہیں وہ 10 روپے کا بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا، بہت معمولی درجے کا ہے، اور اسی میں ایک صفحے پر آپ اپنا جو پروگرام ہے وہ لکھ کر لفافے کے اندر رکھ کر کسی کو دے دیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بڑے بڑے جو اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں اور جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کی گفتگو اس طرح ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح اطلاع دی جاتی ہے۔ مہنگے مہنگے کارڈ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے پروگرام رکھے جاتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اس طرح اطلاع دے دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہذب طریقہ استعمال کیا جائے، لیکن فضول خرچی سے بچا جائے۔ شادیوں میں بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک کارڈ کی ایک مثال ہم نے دے دی، ورنہ نہ جانے اور کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے، غریب آدمی شادی کر نہیں پاتا، اور اگر وہ کرتا ہے تو مقروض ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پریشانیاں آتی ہیں، اور نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور جو بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے والدین، ان کے گھر والے
شادی کا خرچ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. لہذا ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے. فضول خرچی نہ صرف یہ کہ ایک مالی خسارہ ہے بلکہ یہ گناہ عظیم بھی ہے.